نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر طائف شہر کے سرداروں کے پاس تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کا یونیورسل میسج عالمگیر پیغام دیا کہ سب گاڈز کو، سب خداؤں کو چھوڑ کر صرف اسی ایک رب کی، اسی ایک گاڈ کی عبادت کریں۔ تو ان لوگوں کو اس سچائی کا قطعاً یقین نہیں آیا، نہ ہی ان کے سمجھ میں آئی۔ وہ ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ناراض ہوئے، بہت انسلٹ کی۔ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس پر اکتفا کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے میٹنگ کے بعد واپس آنے لگے تو انہوں نے وہاں کے کچھ مسچیویس ویگابونڈز یا شرارتی غنڈوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اور کنکر برسانا شروع ہو گئے، اس حد تک کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس شہر سے نکل کر آپ ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور اپنے اللہ سے اپنے دل کی بات کرنے لگے۔ تب جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں تو طائف شہر کے پہاڑوں کو اس شہر پہ گرا دیا جائے تاکہ پوری بستی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ لوگ نہ صحیح، ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام قبول کریں گے۔ بہت شارٹ کر کے یہ انسیڈنٹ میں نے سنایا، مگر بہت بڑی بڑی ریالٹیز، بہت بڑے بڑے فیکٹرز میں چھپے ہیں، کیونکہ اس واقعے نے، اس بات نے قیامت تک کے لیے ایک برائٹسٹ ایگزامپل بننا تھا۔ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فہر موجودات، فہر نوع انسانی، سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فہر موجودات، فہر نوع انسانی، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی ہندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی ہندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فہر موجودات، فہر نوع انسانی۔ السلام علیکم، میں فاطمہ بنش اپنے چینل سکسیس سینٹر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بہت بڑی، ایک میجر پریپریشن، پلاننگ اور ورک آؤٹ، پریکٹیکل ورک آؤٹ کے بعد بھی ایک فیلئر، ناکامی، یہ کسی بھی انسان کے نرو شیٹر یعنی اعصاب کو توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے، مگر
وہ عام انسان نہیں تھے، وہ پروفٹ تھے، پیغمبر تھے. ان کے ہر ڈیڈ نے، ان کے ہر عمل نے آگے جا کر ایک اگزامپل بننا تھا. واقعہ طائف جو ہے، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، آپ نے سنا، بچپن سے سنا، پڑھا. یہ انسپریشن، ڈیووشن، ٹالرنس، ڈیڈیکیشن، آپٹیمزم اور اسٹیڈ فاسٹنس کی ایک بہترین مثال ہے. سلام ایسا ہی تو ان پر نہیں پڑھا جاتا. اب زندگی میں اب آگے سمجھ آئی ہے کہ نعت لکھنا یا نعت پڑھنا یہ ٹیون اور میوزک سے اوپر کی چیز ہے. یہ دل سے لکھی جاتی ہے اور دل سے ہی پڑھی جاتی ہے. دیکھیں، سکسیس، کامیابی ایک کانسٹنٹ یا کنٹینیوس پروسیس ہے، مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے. ایک فیلئر آیا تو ساتھ ہی اگلے دن آپ کو سکسیس مل جائے، ایسا لا آف نیچر کے اگینسٹ ہے. طائف انسیڈنٹ مثال ہے کہ سخت محنت کی گئی، فیلئر ملا، ہمت نہیں ہاری، امید کو زندہ رکھا گیا. مومنٹری فیلئر یا وقتی ناکامی کو دھیان میں نہیں رکھا گیا، بلکہ لانگ ٹرم ریزلٹس کو فوکس کیا گیا. انڈیویجولز کا نہیں سوچا گیا، بلکہ جنریشنز تک کا بینیفٹ سوچا گیا. جو بیج، جو سیڈ بویا گیا، وہ ایک دن میں فروٹفل ٹری، با ثمر درخت نہیں بن جانا تھا. یہ انڈینائبل فیکٹ نبی جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ دن رات کی مسلسل محنت ہی ڈیزائرڈ یا مطلوبہ ریزلٹس لے کے آئے گی. ہمیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیلئرز دیکھے، انہوں نے ایفرٹس کی، انہوں نے ایفرٹس پورے یقین کے ساتھ کی، مگر ہر ایفرٹ کا ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں تھا. اکثریت نے ڈیئر لسنرز اینڈ ویورز، الحمدللہ میں نے بہت سی موٹیویشنل بکس پڑھی، جیسے کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا. فلاسفی، نان فکشن، فکشن، مسلم رائٹرز، نان مسلم رائٹرز، پوئٹری پڑھا، بہت پڑھا، یاد کیا اور یاد رکھا بھی. مگر جب میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، خود سے سنا. ایک وہ تعلیم ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے والدین دیتے ہیں، جو ہمیں اسکول والے دیتے ہیں، جو ہم اسلامیات لازمی اور اسلامیات اختیاری میں پڑھتے ہیں. ایک وہ تعلیم ہوتی ہے جو ہم خود سے حاصل کرتے ہیں. وہ علم جو ہم خود سے حاصل کرتے ہیں، اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جب میں نے بہت ساری بکس پڑھی تو میں نے یہ دیکھا جس گلوریفائڈ لیول کی موٹیویشن یا سٹیمولیشن مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے ملی، وہ خدا جانتا ہے کہ ورلڈز بیسٹ لٹریچر پڑھ کے بھی نہیں ملی. واقعہ طائف، انسیڈنٹ طائف اس ایگزالٹڈ پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے جو دنیا کے بیسٹ الٹریٹ ایجوکیٹر تھے اور غریب تھے. صرف یہ نہیں، ہائٹس آف نوبلٹی، عظمت کی انتہا دیکھیں، کردار کی عظمت کی انتہا دیکھیں کہ خود کے لیے پاورٹی کو خود پسند فرمایا. آج کے ہم انسان ان سیکرٹس یا ہڈن فیکٹس کو ریلائز ہی نہیں کر سکتے کہ جو اس نبی نے پیش کیے. یاد رکھیے کہ نبی غریب تھے. ان کا پروفٹہڈ یعنی نبوت کا سٹارٹنگ پوائنٹ 40 ایئرز کی ایج سے سٹارٹ ہوتا ہے. بنا بنائے ریلیجن ان کے لیے ریڈی تھا ہی نہیں. جو کیا انہوں نے خود کیا. نہ ہی پیرنٹس تھے، نہ ایسٹس پراپرٹیز تھیں، نہ پولیٹیکل کانٹیکٹ تھے، نہ کوئی فیمس کرنے والے فیکٹرز تھے. تو آپ کیوں ہمت ہارتے ہیں؟ ہمت جوان رکھیے. کچھ دن مشکل ہیں، آج کا دن مشکل ہے، کل کا دن مشکل ہے، مگر انشاءاللہ تعالی آنے والی ایئرز بہت فروٹفل ثابت ہوں گے. یقین رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت میں ہی اپنے گریٹ پروجیکٹ پر کام کر کے گرینڈ سکسیس حاصل کی. اچھا، جو میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ انگلش کے جو الفاظ میں روانی میں فلوئنسی میں بول جاتی ہوں، ان کا اردو معنی بھی میں نے لکھ دیا ہے، کیونکہ میرا مخاطب آپ لوگ ہیں جو مجھ جیسے ہیں، جو میری کلاس کے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ سب میری بات کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیک جائز منزلوں کے قریب کرے، ہمیں شاکرین میں رکھے. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں. جزاک اللہ، تھینک یو. بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز ملتی رہیں.